اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں؟ ہر طالب علم کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کے کمالات کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ دوسرا کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر کائنات میں دوسرا خدا ہوتا تو اس کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ میں بارش برسانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا کہ میں نہیں برسانا چاہتا ہوں، تو اس طرح نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کائنات میں صرف ایک خدا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، بے عیب ہے اور بے مثل ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر اور اس کی صفات کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا عیب نہیں ہے، وہ تمام قسم کے عیوب سے پاک ذات ہے۔ ہر کمال اور خوبی کا وہ جامع ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک ہے، نہ اس کے برابر ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کمالیہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے۔ کب سے ہے؟ اگر کوئی سوچ و بچار کرنا چاہے کہ اللہ کب سے ہے تو بس یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کب، کون، کہاں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ وہ کائنات عالم میں ہر چیز سے پہلے ہے اور ساری چیزوں کو اس نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات اور صفات کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے لیے ہمیشگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے پہلے موجود نہیں تھا۔ جب اس نے پیدا کیا تو سب کچھ ہوا، یعنی اس کے پیدا کرنے سے سب کچھ ہوا ہے، اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی ذات تھی، اور اللہ ہمیشہ سے ہے۔ وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے بھی پیدا نہیں کیا۔ اب کوئی بندہ سوچے اپنے طور پر سوچتا رہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لے کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ خود اپنے چاہنے سے خود بخود ہے، وہ خود سے ہے۔ اللہ کو کسی نے بھی پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور اللہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے لیے کوئی بیوی ہے، کوئی رشتہ دار ہے۔ وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے۔ وہ کسی بات میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات عالم میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے، کن کو؟ بندوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو۔ کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور سب کو زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سب کو مارتا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے، نبیوں میں سے یا اولیاء کاملین میں سے جس کو یہ قوت عطا فرما دے، تو پھر اولیاء کاملین یا انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے بھی مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، اپنی رضا سے کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں کوئی بھی دم نہیں مار سکتا، اس کے حکم میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا، بغیر اس کے چاہے ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ایک پتا بھی اپنے مقام سے حرکت نہیں کر سکتا، کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جیسے چاہے کسی چیز کو اختیار دے دے، اور وہ پھر اس کے اذن سے حرکت کرتی ہے۔ وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی سب کو جانتا ہے۔ اللہ کس کو جانتا ہے جی؟ جو کھلی چیزیں ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، جو ہونی ہیں، جو انہونی ہیں، وہ سب کی سب باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ دنیا جہاں سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان، رحم کرنے والا ہے، اور گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ وہ جب بندوں کو پکڑتا ہے تو پھر کوئی اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہیے، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ کی گرفت میں کوئی آ جائے تو پھر اللہ ہی اس پہ فضل فرمائے تو وہ چھوٹ سکتا ہے، دوسری صورت میں کوئی بھی اسے نہیں چھڑا سکتا۔ یا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے دے، جیسے قیامت والے دن بہت سے گناہ گار جہنم میں جا رہے ہوں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے انہیں جنت عطا فرمائی جائے گی۔ یہ حضور کو اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرمائے۔ عزت ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ مال اور دولت اسی کے قبضہ میں ہے، جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے فقیر کر دے، کوئی بھی اس کے سامنے چو چنا نہیں کر سکتا، گلا شکوہ نہیں کر سکتا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے۔